عزیز طلباء و طالبات، ہمارے آج کے لیکچر کا عنوان ہے انشائیہ کی صنفی شناخت اور لوازم۔ انشائیہ انگریزی ادب کی صنف لائٹ ایسے کے مترادف ہے۔ مضمون کے لیے ایسے، مقالے کے لیے سیریس ایسے اور انشائیہ کے لیے لائٹ ایسے کے الفاظ مروج ہے۔ ایسے کے لغوی معنی سعی و کوشش کے ہیں۔ نثری اصناف میں انشائیہ غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے۔ موجودہ دور میں ہمارے سامنے زندگی کے نئے مسائل نمودار ہو رہے ہیں۔ ایسی صورت میں انشائیہ اظہار جذبات کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہ ایک ایسی تحریر ہے جس میں مصنف بے تکلفی اور شگفتگی کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے۔ انشائیہ کی سب سے بڑی خوبی جو اسے دوسری اصناف ادب سے ممتاز کرتی ہے وہ اس کا غیر رسمی طریقہ کار ہے۔ اس صنف میں بے ربطی، بے تکلفی اور شگفتہ تحریر کو دلنشیں اور قابل قبول بنا دیتی ہے۔ انشائیہ ایک ہلکی پھلکی صنف ہے۔ انشائیہ نگار زندگی کے مختلف پہلوؤں کا اظہار اپنی تمام تر داخلی کیفیات کے ذریعے پیش کرتا ہے۔ صنف انشائیہ کے متعلق نقادوں کی رائے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ ڈاکٹر جانسن نے انشائیہ کی تعریف اس طرح کی ہے، اقتباس شروع: انشائیہ انسانی دماغ کی ڈھیلی ڈھالی اور بے پرواہ قسم کی اڑان ہے، اقتباس ختم۔ بیکن نے انشائیہ کو ایک ایسی تحریر قرار دیا ہے جو کسی حقیقت کی متلاشی ہو، اقتباس شروع۔ ایسی مختصر تحریریں جس میں کسی تجسس اور کھوج کے کسی حقیقت کا اظہار ہو جائے، اقتباس ختم۔ اصغر گونڈوی نے محشر خیال کے دیباچے میں انشائیہ کو ادب لطیف کہتے ہوئے اس کی تشریح اس طرح کی ہے کہ اس کی وسعت اور ہمہ گیری کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے۔ اصغر گونڈوی کہتے ہیں، اقتباس شروع: ادب لطیف کا اصل مفہوم اس طرز انشاء سے ہے جو وسعت علم، احساس شعریت، حکیمانہ نزاکت خیال کے باہمی امتزاج سے پیدا ہوتا ہے، اقتباس ختم۔ ڈاکٹر وزیر آگا نے مذکورہ بالا انشائیہ نگاروں سے مختلف انداز میں انشائیہ کی تشریح یا توضیح کی ہے۔ انہوں نے اس تعلق سے موضوع اور اسلوب دونوں کی اہمیت واضح کی ہے۔ ڈاکٹر وزیر آگا لکھتے ہیں، اقتباس شروع: انشائیہ اس صنف نثر کا نام ہے جس میں انشائیہ نگار اسلوب کی تازہ کاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اشیاء یا مظاہر کے مخفی مفاہیم کو کچھ اس طور پر گرفت میں لیتا ہے کہ انسانی شعور اپنے مدار سے ایک قدم باہر آ کر ایک نئے مدار کو وجود میں لانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اقتباس ختم۔ ڈاکٹر وزیر آگا نے انشائیہ کی تعریف و تفہیم کرتے ہوئے بنیادی طور پر 3 اہم نکات کو پیش کیا ہے۔ اول یہ کہ مصنف طرز نگارش کی تر و تازگی کا مظاہرہ کرتا ہے، اپنی تخلیق میں عام الفاظ میں ایک ایسی برقی رو دوڑا دیتا ہے کہ شعاعیں محسوس ہونے لگیں اور ہر ایک لفظ ایک نئی معنویت کا حامل بن جائے۔ طرز بیان میں تازگی انشائیہ کا اہم عنصر ہے۔ ان کی دوسری شرط کسی شے کے مخفی مفہوم کو تلاش کرنے کی ہے۔ ایک بت تراش نے کہا، میں نے کہاں بت تراشا، میں نے صرف پتھر کے زائد حصے کو نکال دیا، مجسمہ خود پتھر میں موجود تھا۔ اسی طرح مصنف کی نگاہیں کسی شے کے مخفی مفہوم کو تلاش کر لیتی ہیں اور ایک نئی دنیا کے معنی سے آشنا کرتی ہیں۔ وزیر آگا نے تیسری بات یہ بتائی ہے کہ مصنف ایک ایسے معنی کی دنیا کا نظارہ کرے یا اس کا شعور
اپنی حدود سے نکل کر نئے حدود کو قائم کرنے میں کامیاب ہو جائے، یعنی شعور کی توسیع ہو سکے۔ اس طرح مصنف ایک نئے مفہوم کو دریافت کرتا ہے۔ ایک کامیاب انشائیہ کے مطالعے کے بعد قاری یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ نہیں ہے جو مطالعے سے قابل تھا۔ اس میں ایک انوکھی کیفیت یا نئی وسعت نظر سما گئی ہے۔ انشائیہ کے موضوع اور اسلوب میں ایک انوکھا پن پایا جاتا ہے۔ انشائیہ نگار ایک سیاح کے مانند ہوتا ہے جس کو کسی نئے ملک کی بہت سی انوکھی باتوں کا علم ہو جاتا ہے جو اہل ملک کی نظروں سے اوجھل ہوتی ہیں۔ انشائیہ نگار زندگی کے نشیب و فراز کا ایک تصور قائم کرتا ہے۔ انشائیہ کی وضاحت کے لیے مضمون اور انشائیہ میں جو امتیازات ہیں ان کا جائزہ لینا ضروری ہو جاتا ہے۔ مضمون کے مطالعے سے معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، جبکہ انشائیہ میں تاثرات کی کار فرمائی ملتی ہے۔ مضمون میں بصیرت، متانت اور واقفیت سے رہبری ہوتی ہے۔ انشائیہ نگار گفتار اور آشفتہ سری سے ایک مخلص دوست ثابت ہوتا ہے۔ مضمون میں معقول خیال انگیزی ہوتی ہے اور انشائیہ میں آشفتہ بیانی، تخیل پرستی اور پر اسراریت ملتی ہے۔ انشائیہ میں دلائل نہیں ہوتے بلکہ تاثراتی اور جمالیاتی رنگ ہوتا ہے۔ عام طور پر مضمون نگار اپنے موضوع کے خارجی پہلو کو پیش کرتا ہے، لیکن ایک انشائیہ نگار اپنے ذاتی تاثرات کو داخلیت کے ماحول میں اجاگر کرتا ہے، اپنی خود مختاری اور آزادی کے ساتھ ہر پہلو پر بحث کرتا ہے۔ انشائیہ کو نثری غزل کہہ سکتے ہیں جو مرصع ہوتی ہے۔ اس کا تعلق صرف جذبات ہی سے نہیں ہوتا، یہاں شعور کی کار فرمائی بھی نظر آتی ہے۔ انشائیہ نگار مختلف تاثرات کے اظہار کے لیے چھوٹی بڑی کئی عبارتیں سپرد قلم کرتا ہے۔ بظاہر یہ جملے ایک دوسرے سے بے ربط نظر آتے ہیں، لیکن ان کا ارتباط ایک ایسا حسین مجموعی تاثر پیش کرتا ہے جو پڑھنے والے کے دل و دماغ کو ایک نیا لطف اور ایک نئی روشنی دیتا ہے۔ اختصار، جامعیت اور عدم تکمیل انشائیہ کی اہم خصوصیات ہیں۔ انشائیہ نگار کسی موضوع کا خاکہ کھینچتا ہے اور کسی گوشے پر روشنی ڈالتا ہے اور اس موضوع کی مرکزیت کی مدد سے ان خیالات کا اظہار کرتا ہے جن سے وہ متاثر ہوا ہے۔ اپنی تحریر میں انشائیہ نگار مختصر اور جامع جملوں میں معنی خیز اشارات پنہاں کر دیتا ہے۔ اس کا ہر لفظ جذبات و احساسات کا ترجمان ہوتا ہے۔ اس کے ہر جملے میں نیاپن اور تازگی کا احساس ہوتا ہے۔ اس مختصر سی بحث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک اچھے انشائیے میں ایک سے زیادہ خصوصیات ہوتی ہیں، جن میں سے چند اہم ترین خصوصیات یوں ہے۔ بے تکلفی و سادگی۔ انشائیہ میں بے تکلفی و سادگی اس کی سب سے بڑی اور پہلی خوبی ہے۔ اس میں کسی قسم کی بناوٹ، تصنع، تکلف یا رکھ رکھاؤ کی چنداں گنجائش نہیں ہوتی۔ انشائیہ میں غیر ضروری تفصیلات کی بھی گنجائش نہیں ہوتی، جس کے سبب انشائیہ زیادہ طویل نہیں ہوتا۔ ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ انشائیہ کی خوبی اختصار ہے۔ ایک اور خوبی انشائیہ کی انکشاف ذات ہے۔ انشائیہ لکھنے والے کی تخلیقی صلاحیتوں کا مظہر ہوتا ہے۔ تخلیق کار اس میں اپنی شخصیت کے تمام پہلوؤں کو اجاگر کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے انشائیے کو انکشاف ذات کا عمل بھی کہا جا سکتا ہے۔ ایک اور خوبی عصری آگہی۔ تخلیق کار انکشاف ذات کے توسط سے تمام کائنات اور اس کے حوادث اس میں قلم بند کرتا ہے، اس لیے انشائیے میں ذات سے لے کر کائنات تک کا عکس ہوتا ہے
وہ اپنے عہد کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ ایک اور خوبی رنگینی اور ظرافت۔ انشائیے کی سب سے بڑی خوبی رنگینی اور ظرافت ہے، جس کے توسط سے تخلیق کار قاری کے ذہن میں اپنی بات اتار دیتا ہے اور خشک سے خشک موضوع میں بھی بے کیفی کا اظہار نہیں ہوتا۔ انشائیہ نگار کا زندہ دل ہونا لازمی ہے۔ انشائیہ کی ایک اور خوبی خود کلامی ہوتی ہے۔ انشائیہ میں انشائیہ نگار اگرچہ اپنی ذات سے مخاطب ہوتا ہے، لیکن در حقیقت وہ سارے عالم سے مخاطب ہوتا ہے۔ اسی طرح انشائیہ کی ایک اور اہم خوبی موضوع کا تنوع ہوتا ہے۔ انشائیہ میں موضوع کی کوئی قید نہیں۔ یہ انشائیہ نگار کی ذہنی ترنگ پر منحصر ہے۔ اس کا رخ جس طرف بھی مڑ جاتا ہے، اسی ترنگ میں وہ لکھتا چلا جاتا ہے۔ انشائیہ کی خوبیوں میں ایک اہم خوبی آزادی تحریر بھی ہے۔ انشائیہ نگار کو یہ آزادی حاصل ہے کہ وہ جس انداز میں چاہے لکھ سکتا ہے۔ انشائیہ ایک بہتے ہوئے دھارے کی صورت ہوتا ہے۔ اسے لکھنے سے پہلے کسی خاص قسم کے بندھے ٹکے اصولوں کی پابندی بھی نہیں کرنی پڑتی۔ ایک اور خوبی انشائیہ میں منتشر خیالی و بے ربطی کو مانا جاتا ہے۔ انشائیہ کی دلکشی منتشر خیالی و بے ربطی بھی ہے۔ یہ ایک ایسا نثری پارہ ہے جس میں بے ربط خیالوں میں ایک قسم کا رابط ملتا ہے۔ انشائیہ کی ایک اور خوبی وسعت فکر و نظر ہے۔ اگرچہ منتشر خیالی اور بے ربطی انشائیہ کی خوبی ہے، تاہم یہ منتشر خیالی اور بے ربطی بے معنی اور بے مقصد نہیں ہوتی، بلکہ اس سے ذہن کی گرہیں کھلتی ہیں اور قاری کا ذہن کئی سمتوں میں سفر کرتا ہے۔ اس کی فکر اور نظر میں وسعت آتی ہے۔ انشائیہ کی ایک اور خوبی لطف اندوزی و مسرت آفرینی مانی جاتی ہے۔ انشائیہ قاری کو لطف اندوز کرتا ہے۔ انشائیہ میں مسرت آفرینی ہوتی ہے۔ اچھے انشائیہ کے مطالعے سے قاری دنیا کی فکروں سے نجات پا لیتا ہے۔ ایک اور اہم خوبی انشائیہ کی داخلیت اور غنائیت ہے۔ انشائیہ میں داخلیت کا عنصر بہت ہوتا ہے۔ یہ داخلیت محض قلبی واردات تک محدود نہیں ہوتی، بلکہ ذہن کے تاروں کو چھیڑتی ہے۔ اسی داخلیت کے سبب انشائیہ میں غنائیت اور موسیقیت کا لطف آتا ہے۔ انشائیہ کی اہم خوبیوں میں ایک خوبی تازگی اور شگفتگی ہے۔ انشائیہ کا اسلوب نہایت آسان، شگفتہ، رنگین اور پھولوں کی طرح تازہ اور دلکش ہوتا ہے۔ اس میں پھولوں کی سی شگفتگی، ہواؤں کی سی تازگی اور موجوں کی سی نغمگی ہوتی ہے۔ انشائیہ کی ایک اور اہم خوبی نقطہ آفرینی ہے۔ انشائیہ میں انشائیہ نگار بات سے بات پیدا کرتا ہے۔ کسی ایک مرکزی بات سے کچھ ضمنی باتیں لپٹتی چلی آتی ہیں، بلکہ ہر بے بات میں بات نکلتی چلی آتی ہے۔ دنیا میں سب سے پہلا انشائیہ نگار فرانس کا ادیب مانٹی تھا، جس کے انشائیہ کو باقاعدہ صنف کی شکل دی گئی۔ مختلف زبانوں میں انشائیے کسی نہ کسی شکل میں موجود تھے، لیکن انگریزی نثر نگاروں نے صنف انشائیہ کو صحیح معنوں میں فروغ دیا۔ بیکن، ایڈیسن، سٹیل، چارلز لیمب اور ہیزلٹ وغیرہ انشائیہ نگاروں نے کئی لازوال انشائیے لکھے، اور یہی انشائیے اردو ادیبوں کے لیے خاص طور پر مشعل راہ بنے۔ اردو ادب کے ابتدائی دور میں ملا اسد اللہ وجہی کی مایہ ناز تخلیق سبرس میں انشائیہ کی جملہ خوبیاں ملتی ہیں۔ صوفیانہ، فلسفیانہ تحریریں، اقوال و ملفوظات سبرس میں موجود ہیں۔ اسلوب میں تازہ کاری، شگفتگی، سادگی، انکشاف ذات و کائنات، الفاظ کی غنائیت
و موسیقیت ہے۔ صبرس کے بعد ایک طویل عرصے تک انشائیہ نما کوئی دوسری صنف نہیں ملتی۔ 18ویں صدی کے اواخر میں مرزا غالب نے اردو نثر میں ایک نئی ادا دکھائی اور اس میں وہ شان پیدا کی جو اس سے قابل کسی نثر میں نہیں ملتی۔ یہ تھے ان کے خطوط۔ ان کے خطوط ان کی ذات اور عصری آگہی کا آئینہ ہے۔ شگفتگی، سادگی، لطف اندوزی، مسرت آفرینی، وسعت نظر، آزادی تحریر، منتشر خیالات و بے ربطی، داخلیت و غنائیت، خود کلامی، غرض کہ کون سی خوبی ان کے خطوط میں موجود نہیں ہے۔ غالب کے بعد سر سید کے مضامین نے اردو انشائیہ کو جلا بخشی۔ سر سید نے بیکن اور ایڈیسن کی طرز پر انشائیے لکھے۔ انہوں نے امید کی خوشی اور ہمدردی جیسے ایسیز کو نہایت خوبصورت انداز میں اردو کے قالب میں ڈھال کر اردو انشائیہ کو باقاعدہ صنف کا درجہ دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ سر سید ہی انشائیے کی روایت کو ہندوستان لائے۔ سر سید کے ساتھ انہی کے ادبی رفقا حالی، ذکاء اللہ، ڈپٹی نذیر احمد اور وحید الدین سلیم وغیرہ نے اس صنف پر طبع آزمائی کی۔ ان سب میں محمد حسین آزاد نے اپنے مضامین میں انشائیے کی جملہ خصوصیات کو سمیٹا۔ وہ صنف انشائیہ کی خصوصیات سے بخوبی واقف تھے۔ ان کی ایسی تحریروں کے بہترین نمونے نیرنگ خیال میں موجود ہیں۔ بعد میں اخبار اودھ پنچ نے اردو انشائیے کو فروغ دیا۔ منشی سجاد حسین، احمد علی شوق، جوالا پرساد برق، مرزا مچھو بیگ وغیرہ کے مزاحیہ مضامین میں انشائیہ کی خوبیاں ملتی ہیں۔ عبدالحلیم شرر نے اچھے انشائیے قلم بند کیے ہیں۔ شرر نے اپنے رسالے دلگداز میں بڑے اچھے اور شگفتہ موضوعات پر اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ مثلاً خلد میں بدمستی، باغ آرزو، اچھوتا پن اور یاس وغیرہ بہترین انشائیے ہیں۔ 20ویں صدی میں انشائیے نے خوب ترقی کی۔ حقیقت یہ ہے کہ انشائیہ 20ویں صدی میں اپنی اصل شکل و صورت کے ساتھ نمایاں ہوا۔ مولانا ظفر علی اور مولانا ابوالکلام آزاد نے معمولی باتوں کو باوقار اور مؤثر انداز میں پیش کیا۔ آزاد نے غالب کی طرح اپنے خطوط کو انشائیوں کا رنگ دے دیا۔ آزاد کے ساتھ ہی میر ناصر علی کا نام آتا ہے، جنہوں نے اپنی تحریروں میں رنگینی، تشبیہات و استعارات اور تازگی کے دریا بہائے اور اپنے انشائیوں کو خیالات پریشاں کا نام دیا، جو انشائیہ کی بے ربطی اور منتشر خیالی کی خصوصیت کی بہترین مثال ہیں۔ مہدی افادی، خواجہ حسن نظامی، مولانا عبد الماجد دریا آبادی، نیاز فتح پوری اور سجاد انصاری کے نام انشائیہ نگاری کی حیثیت سے لائق تحریر ہیں، جنہوں نے اس صنف کو اپنایا، نکھارا اور فروغ دیا۔ ان لوگوں نے نازک سے نازک موضوعات پر دلکش اور مؤثر انشائیے لکھے۔ رشید احمد صدیقی، فرحت اللہ بیگ، وزیر آغا، یوسف ناظم، انور سدید، وجاہت علی سندیلوی، عزیز اندوری، جمیل آزاد، فکر تونسوی، پطرس بخاری اور قاضی عبدالغفار کے یہاں انشائیہ نگاری کے جوہر موجود ہیں۔ انشائیہ ادب کی مشکل ترین صنف ہے۔ اس کا تعلق آورود سے کم اور آمد سے زیادہ ہے، جس کے سبب ہر اہل قلم اس صنف کی طرف توجہ نہیں دے پاتا۔ موجودہ دور میں مصنفین کی انشائیہ کی طرف دلچسپی بڑھتی جا رہی ہے، جس کے سبب کہا جا سکتا ہے کہ اردو انشائیہ کا مستقبل تاریک نہیں بلکہ روشن ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، مجھے امید ہے کہ آج کے لیکچر سے آپ نے انشائیہ کی صنفی شناخت اور
فنی لوازمات سے ضروری واقفیت حاصل کی ہوگی۔ آئندہ پھر کسی موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے خدا حافظ و ناصر۔